کوئی خاطب جو ہے جو خطبہ دیتا ہے بیان کرتا ہے مسجد میں ممبر سے تو اسے کیا بات دھیان رکھنی چاہیے؟ سب اپنے فرقوں کے جھگڑوں میں لڑ رہے ہیں، بال سے باریک مسئلوں پہ لڑ رہے ہیں، مسجدیں بانٹ دی ہیں، ہاں مسلمانوں کو بانٹ دیا ہے، اور شیطان خوش ہو رہا ہے اور سمجھ رہے ہیں ہم بڑا دین کا کام کر رہے ہیں یہ کر کے. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں. اسلام سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ باتیں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے ویڈیوز. السلام علیکم. ممبر پہ چڑھنے سے پہلے ہر خاطب کو کیا دھیان رکھنا چاہیے؟ اگر کوئی خاطب جو ہے جو خطبہ دیتا ہے بیان کرتا ہے مسجد میں ممبر سے یا کہیں اور بھی اسلام پہ کسی سٹیج سے، ہاں کہیں پہ بھی بولنے کی جو جگہ ہے، لوگوں کو مخاطب کرنے کی، لوگوں کو ایڈریس کرنے کی جو جگہ ہے، جب وہاں پہ کوئی ایڈریس کرنے والا جائے، اسپیکر جائے، بولنے والا جائے تو اسے کیا بات دھیان رکھنی چاہیے کہ وہ شیطان کے ارادوں کو پورا نہ کر دے. دیکھیے شیطان نہ بہت چلاک ہے، بہت تیز ہے. اس نے پہلے کے بڑے بڑے عالموں کو گمراہ کیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم بڑے اسٹرانگ ہیں اور شیطان ہمیں بیوقوف نہیں بنا سکتا. ہو سکتا ہے ہم سوچ رہے ہیں ہمیں بیوقوف نہیں بنا رہا، پر ہم بیوقوف آلریڈی بنے ہوئے ہوں کہ ہم تو بہت عالم ہیں، ہمیں بہت علم ہے، پر ہم بیوقوف بنے ہوئے ہوں. ایسا نہ ہو. دیکھیے وہ کیا بات ہے جو میں پرسنلی یاد رکھتا ہوں کہیں پہ بھی بات کرنے سے پہلے، ٹاک دینے سے پہلے، اور مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں شیطان کا ارادہ پورا نہیں کروں گا اس بات کو یاد کر کے. وہ کیا بات ہے؟ سورہ 5 آیت 91. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. کہ شیطان کا تو ارادہ ہی یہی ہے کہ تمہارے بیچ میں نفرت اور دشمنی لائے. دیکھیے اللہ نے بول دیا شیطان کا ارادہ یہ ہے. تو آپ کا ارادہ کچھ بھی ہو، دنیا کا یہ مسئلہ وہ مسئلہ ایسا ویسا، شیطان تو ایکسکیوز بناتا ہے. کبھی شراب کو، کبھی جوئے کو، کبھی دوسرے مسئلوں کو، کبھی زمین کو، کبھی دنیا کے نقصان کو، وہ ایکسکیوز بناتا ہے اپنا ارادہ پورا کرنے کے لیے. اور ارادہ کیا اللہ نے بتا دیا، نفرت اور دشمنی. دیکھیے کنفیوز مت ہوئیے گا کہ یہ کیا نفرت اور دشمنی شیطان کا ارادہ ہے، تو کوئی بتاتا ہی نہیں ہے. یہی تو چاہتا ہے شیطان کہ کوئی نہ بتائے کہ اس کا ارادہ کیا ہے، کوئی اس کو ایکسپوز نہ کرے. سب اپنے فرقوں کے جھگڑوں میں لڑ رہے ہیں، بال سے باریک مسئلوں پہ لڑ رہے ہیں، مسجدیں بانٹ دی ہیں، ہاں مسلمانوں کو بانٹ دیا ہے، اور شیطان خوش ہو رہا ہے اور سمجھ رہے ہیں ہم بڑا دین کا کام کر رہے ہیں یہ کر کے. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں. دیکھیے مسلک ہو سکتی ہے کہ کسی مسلک کی مسجد اور کسی مسلک کی مسجد، میں مسلک کے اگینسٹ نہیں ہوں. مسلک اور فرقے میں یہی فرق ہے. ہاں اس پہ بھی ہم ویڈیو کر چکے ہیں کہ مسلک اللہ میری بھی قبول کرے، اللہ تمہاری بھی قبول کرے، اور فرقہ صرف میری قبول ہوگی، تیری قبول نہیں ہوگی. اسلام میں فرقے کی اجازت نہیں ہے، مسلک کی اجازت ہے. بہرحال شیطان جو ہے اس نے نفرت اور دشمنیاں پھیلا دی ہیں. کس وجہ سے؟ کہ ہم نے مسلمانوں نے اس آیت پہ دھیان نہیں کیا کہ شیطان کا تو ارادہ ہی آدم علیہ السلام کی اولادوں کے بیچ میں نفرت اور دشمنی پھیلانا ہے. دیکھیے اس کا ارادہ بنا کہاں سے یہ کہ جب اس نے سجدہ نہیں کیا تھا آدم علیہ السلام کو، تکبر میں تھا، میں آگ کا ہوں یہ مٹی کا ہے. اور تکبر کیا ہے؟ مسلم کی حدیث میں ہے، اس پہ بھی ہم ویڈیو کر چکے ہیں کہ اپنے آپ کو سامنے والے سے بہتر سمجھنا اور اس سے نفرت کرنا. شیطان نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھا اور ان سے نفرت کری. یہ ہے تکبر. نفرت پلس اپنے آپ کو سامنے والے سے بہتر سمجھنا، یہ ہے تکبر مسلم کی جو حدیث میں آتا ہے. تو شیطان نے جب تکبر کیا، اللہ نے کہا گیٹ آؤٹ، ریجیکٹڈ. جو اللہ کو ایک بھی مانتا تھا، عبادت بھی کرنے والا تھا، وہ آج تک اللہ کو ایک ہی مانتا ہے. ابلیس جنت جہنم کو مانتا ہے، فرشتوں کو مانتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، اور پہلا کافر ہے. پہلا کافر ہے. اس کو گیٹ آؤٹ کر دیا. کس بات پہ؟ تکبر پہ. تکبر وہ چیز ہے جو آپ کی توحید کھا جائے گی، آپ کی عبادتیں کھا جائے گی، آپ کا جو آپ سوچتے ہیں میرا یقین ہے قیامت پہ اور جنت جہنم اور فرشتوں پہ. اللہ بولے گا تو شیطان جیسا ہے، چل سائیڈ میں. کیوں بولے گا اللہ ایسا؟ کیونکہ شیطان نے بولا، جب مہلت مانگی قیامت تک کی، اس نے اللہ کو بولا کہ تم مجھے مہلت دے، اور پھر بولا کہ میں اب تو دیکھیو ان سب کو میں اپنا فالوور بناؤں گا، زیادہ تر مجھے ہی فالو کریں گے، مطلب اپنے جیسا بناؤں گا. فالوور مطلب جو مجھے فالو کریں گے وہ میرے جیسے ہو جائیں گے، میں ان کو اپنے جیسا بناؤں گا. اللہ نے کہا ہو کے دیکھیں تیرے جیسے، جہنم بھرنی پڑی جہنم بھر دوں گا. وہاں پہ بات یہ نہیں تھی کہ نہیں جو توحید پہ ہوگا اور تکبر میں ہوگا تو میں اس کو جنت میں ڈال دوں گا. اللہ کی ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے. دیکھیے نرسری لیول سے اوپر اٹھنے کی ضرورت ہے مسلمانوں کو. نرسری کو ABCD سکھایا جاتا ہے، پر اس سے آگے بڑھیے کہ توحید والا جو ہے جہنم سے نکلے گا. پر کون سی توحید والے کا تو قبول ہی نہیں ہے توحید. جس کی توحید قبول ہوگی وہ نکلے گا، جس کی توحید ہی قبول نہ ہو پھر تو شیطان بھی نکل جائے گا کبھی نہ کبھی جہنم سے. یہ بالکل شیطان یہی چاہتا ہے کہ ہم ان باتوں پہ سوچے ہی نہیں. وہ ہمارے دلوں میں تکبر ڈال رہا ہے، جبکہ ہم وہ قوم تھا، ہم مسلمانوں کو قوم بننا تھا جو دنیا میں محبتیں پھیلائیں،
तकब्बुर को, नफरतों को, दुश्मनियों को खत्म करते चले जाएं पूरी दुनिया में। और आज कहीं ना कहीं हमारे दिलों में वो चीज जो हमें दुनिया से हटानी थी, वो हमारे दिलों में ऐसी घर कर चुकी है, ऐसी घर कर चुकी है कि पूछिए मत। ये बहुत सोचने वाली बात है कि कंप्लीट हमारे दिल शैतान के हाथ में है। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युकिया बैनकुमुल अदावता वल बगदा। शैतान का तो इरादा ही ये है कि तुम्हारे बीच में नफरत और दुश्मनी लाए, और बहुत सारी चीजें यूज करेगा। किसी चीज से जोड़ेगा, किसी चीज से काटेगा अपने इस इरादे को पूरा करने के लिए। शराब और जुए से जोड़ेगा, फॉर एग्जांपल, इस आयत में आगे आता है। अल्लाह की याद और इबादत से काटेगा, फॉर एग्जांपल। पर यही चार चीजें नहीं है कि इनसे जोड़ा और इनसे काटा। वो हर चीज से जो उसको नफरत और दुश्मनी की तरफ बढ़ाएगी उससे जोड़ेगा, और जो चीज नफरत दुश्मनी से काटेगी उससे काटेगा। तो हर खातिब जो है, हर स्पीकर जो है इस्लाम का, वो मिंबर पे चढ़ने से पहले, स्टेज पे जाने से पहले इस आयत को याद कर ले। क्यों याद कर ले? ताकि जब वो बोल रहा हो उसको ये रहे कि कहीं ना कहीं बेवकूफी में, अनजाने में मैं कहीं बड़ा सोच रहा हूं, मैं तो बड़ी अक्लमंद की बातें कर रहा हूं, मैं तो बड़ी हिस्ट्री बयान कर रहा हूं, मैं तो बड़ी आयतें और हदीसें कोट कर रहा हूं, पर उसको ध्यान ये रहे कि मैं कहीं नफरत और दुश्मनी तो नहीं बढ़ा रहा आगे। तो ये आयत मैं रिकमेंड करता हूं हर किसी के लिए जो इस्लाम पे स्पीकर है, कि इस आयत को स्पीक करने से पहले याद करें। और मैं पर्सनली जो है इस आयत को याद करता हूं कहीं पे भी बोलने से पहले। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी।